بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلیٹن کے ساتھ تاہا شمی حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خبروں کا خلاصہ۔ پابندیاں اور عدم استحکام پیدا کرنا ایرانی قوم کے دشمن کی 2 اسٹریٹجک غلطیاں رہی ہیں جس میں اسے ہمیشہ شکست ملی ہے۔ صدر ایران ابراہیم رئیسی کا خطاب۔ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا دوبارہ آغاز۔ یہ مارچ حقیقی آزادی کی تحریک ہے، اس میں بھرپور حصہ لیا جائے۔ پاکستانی عوام سے عمران خان کی اپیل۔ اور T20 ورلڈ کپ 2022 کا دوسرا سیمی فائنل، انگلینڈ سے ہندوستان کی شکست۔ انگلینڈ نے بآسانی 10 وکٹ سے میچ جیت لیا۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ صدر ایران نے کہا کہ پابندیاں اور عدم استحکام پیدا کرنا ایرانی قوم کے دشمن کی 2 اسٹریٹجک غلطیاں رہی ہیں جس میں اسے ہمیشہ شکست ملی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے تہران کے جنوب مشرق میں واقع علاقے پاک دشت کے عوام سے اپنے خطاب میں پابندیاں لگانے کی دشمن کی پالیسی کو شکست خوردہ قرار دیا اور کہا کہ ایران میں عدم استحکام پیدا کرنے کی دشمن کی کوشش بھی کبھی کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن چاہتا ہے کہ ملک ترقی نہ کرے اور ایرانی عوام کی خدمت نہ ہو سکے اور ایرانی جوان لڑکے اور لڑکیاں سائنسی ترقی کے منازل طے نہ کر سکیں اور ان میں مایوسی پیدا کی جائے۔ دشمن ایرانی دانشوروں کو بھی علم کی چوٹیاں سر کرنے اور مغربی ایشیا میں ان کی برتری روکنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران کے اسلامی انقلاب نے عوام میں امید و حوصلہ پیدا کیا اور نا امیدی کو ختم کیا، جبکہ پابندیاں اور عدم استحکام پیدا کرنا ایرانی قوم کے دشمن کی 2 اسٹریٹجک غلطیاں رہی ہیں جس میں اسے ہمیشہ شکست ملی ہے اور اسے کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ ایران نے جدید ترین ہائپر سونک بیلسٹک میزائل تیار کر لیا۔ جدید ترین ہائپر سونک بیلسٹک میزائل کی تیاری کا اعلان سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل امیر علی حاجی زادہ نے جمعرات کو صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی ماہرین کا تیار کردہ جدید ترین ہائپر سونک بیلسٹک میزائل ہر قسم کے میزائل ڈیفنس سسٹم کو بائی پاس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل امیر علی حاجی زادہ نے مزید کہا کہ جدید ترین ایرانی ہائپر سونک بیلسٹک میزائل برق رفتاری کے ساتھ میزائل ڈیفنس سسٹم کو عبور کرتے ہوئے فضا اور خلا دونوں میں یکساں طور پر عمل کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میزائل دشمن کے میزائل ڈیفنس سسٹم کو بھی نشانہ بنانے کی توانائی رکھتا ہے۔ ایران کی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر نے بتایا کہ یہ میزائل پرواز کے دوران بڑی تیزی کے ساتھ اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا پتہ لگانا یا اس کے راستے کا تعین کرنا دشوار ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ، روس اور چین میں سے کوئی بھی ملک اس قسم کے بین البر اعظمی میزائلوں کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کی جانب اپنے لانگ مارچ کا جمعرات سے دوبارہ آغاز کر دیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن وزیر آباد میں اس جگہ پر جمعرات کی صبح سے جمع ہونا شروع ہو گئے تھے جہاں سے مارچ کا دوبارہ آغاز کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اس تعلق سے بدھ کی رات ایک ویڈیو پیغام میں لوگوں سے وزیر آباد پہنچنے کی اپیل کی تھی۔ انہوں نے اس مارچ کو ایک بار پھر پاکستانیوں کے لیے حقیقی آزادی مارچ کا نام دیا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان نے اس ویڈیو پیغام میں ایک بار پھر اپنے اوپر ہوئے حملے کو منصوبہ بند قتل کی کوشش قرار دیا اور کہا ہے کہ جس فوجی افسر کا نام وہ لے چکے ہیں اس کے علاوہ ایک اور فوجی افسر بھی اس قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی میں شریک تھا۔ انہوں نے کہا کہ جمعرات کو وزیر آباد میں لانگ مارچ سے خطاب میں وہ اس فوجی افسر کا نام بھی لیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ فوجی افسر بقول ان کے حملے والے دن ISI کے سینئر فوجی افسر میجر فیصل نصیر کے ساتھ کنٹرول روم میں بیٹھ کر اس منصوبے پر عمل درآمد کی نگرانی کر رہا تھا۔ یاد رہے کہ عمران خان نے اس سے پہلے اپنے اوپر قاتلانہ حملے میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور ISI کے ایک سینئر فوجی افسر میجر جنرل فیصل نصیر کو ملوث قرار دیا تھا اور اب ان کا کہنا ہے کہ ان کے قتل کے منصوبے میں 3 نہیں بلکہ 4 افراد ملوث ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے PTI کے لانگ مارچ کو پنجاب کی حدود میں فل پروف سیکورٹی فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے لاہور میں لانگ مارچ کے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ہونے والے اعلیٰ سطحی سیکورٹی اجلاس کی صدارت کے بعد کہا کہ لانگ مارچ کے شرکاء کی حفاظت کے لیے بہترین سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ صوبہ پنجاب کی حدود میں لانگ مارچ کی CCTV کیمروں کے ساتھ ہی ڈرون طیاروں کے ذریعے بھی نگرانی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کنٹرول روم 24 گھنٹے کام کرے گا اور متعلقہ ادارے ہر حال میں لانگ مارچ کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ
کنٹینر کے تحفظ کے لیے بلٹ پروف شیلٹر کا استعمال یقینی بنایا جائے گا۔ پاکستان کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور نے افغانستان میں امن و استحکام کی برقراری میں تعاون سے متعلق ایران و پاکستان کے کردار کو نہایت اہمیت کا حامل قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور حنا ربانی کھر نے یہ بات افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قمی کی زیر صدارت ایرانی وفد سے ہونے والی ملاقات میں کہی۔ اس بیان کے مطابق حنا ربانی کھر نے افغانستان کے پڑوسی ملکوں کی حیثیت سے ایران اور پاکستان کے دوستانہ اور برادرانہ رشتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے افغانستان میں امن و استحکام میں مدد سے متعلق تہران اور اسلام آباد کے کردار کو اہم قرار دیا اور افغانستان کے طالبان انتظامیہ کے ساتھ عالمی برادری کی مفاہمت کی ضرورت پر زور دیا۔ اس سے قبل افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قمی نے افغانستان کے امور میں پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں فریقین نے علاقے میں امن و استحکام کے مقاصد کے حصول سے متعلق مشترکہ تعاون کی تقویت کی ضرورت پر زور دیا۔ قابل ذکر ہے کہ افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قمی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے پاکستانی حکام سے ہونے والی ملاقات میں تاکید کی ہے کہ افغانستان میں امن و استحکام علاقے کے ملکوں کی سلامتی کے مترادف ہے۔ برطانوی فوجیوں نے افغانستان میں اپنی موجودگی کے دور میں 64 افغان چھوٹے بچوں کا قتل عام کیا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی جنگ کے دوران برطانوی فوجیوں کے ہاتھوں 64 افغان بچے قتل کیے گئے، جبکہ برطانوی حکومت نے صرف 16 واقعات کا باضابطہ طور پر اعتراف کیا۔ یہ ایسی حالت میں کہ برطانیہ کے ایک امدادی ادارے نے اعلان کیا کہ افغانستان میں برطانوی فوجیوں کے ہاتھوں مارے جانے والے عام شہریوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے کہ جس کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس ادارے کے مطابق افغانستان میں برطانوی فوجیوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے بچوں کی تعداد بھی 135 تک ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل بی بی سی نے افغانستان میں برطانوی فوجیوں کے جرائم کے بارے میں ایک رپورٹ نشر کی تھی۔ بی بی سی کے مطابق افغانستان میں برطانوی فوجوں نے 12 قیدیوں اور عام شہریوں کا قتل عام کیا اور اس ملک میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے خصوصی فوجی اہلکاروں نے 2010 میں رات کو کارروائی کر کے 54 قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور غیر فوجیوں کو گرفتار کیا۔ واضح ہے کہ افغانستان پر 20 سالہ قبضے کے دوران امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں میں جملہ برطانیہ کے فوجیوں نے وحشیانہ ترین قتل عام اور غیر انسانی و جنگی جرائم کا ارتکاب کیا اور اقتصادی تنصیبات کے ساتھ ساتھ اسپتالوں اور طبی مراکز تک کو نشانہ بنایا، جبکہ 2021 میں یہ اجارے فوجی افغانستان سے ذلت کے ساتھ واپس لوٹے اور پھر طالبان برسر اقتدار آئے۔ بحرین کے 14 فروری کے انقلابی نوجوانوں کے اتحاد نے بحرین کے نمائشی پارلیمانی اور بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیے جانے کا خیر مقدم کرتے ہوئے بحرین کے مختلف گروہوں کی جانب سے یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمل میں لائے جانے والے متحدہ اقدام کی قدردانی کی ہے۔ 12 نومبر کو ہونے والے نام نہاد پارلیمانی انتخابات کے خلاف بحرین کے مختلف شہروں اور قصبوں میں روزانہ احتجاجی اجتماعات اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور اس ملک کی اکثریت نے اعلان کیا کہ انتخابات کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق 14 فروری کے انقلابی نوجوانوں نے ایک بیان میں نمائشی پارلیمانی انتخابات کے نامزد امیدواروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے نام واپس لے لیں اور آل خلیفہ حکومت کے انتخابات کے ڈھونگ کا حصہ نہ بنے تاکہ انتخابات میں ان کی شرکت ان کے لیے ذلت کا باعث بنے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ بہت کم تعداد میں ہی لوگ ان نمائشی انتخابات میں شرکت کریں گے۔ واضح ہے کہ بحرین میں 14 فروری 2011 سے آل خلیفہ حکومت کے عامر و جابر حکومت کے خلاف عوامی استقامت کا سلسلہ جاری ہے۔ بحرینی عوام اپنے ملک میں آزادی، عدل و انصاف کے قیام اور جمہوری حکومت کی برقراری کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ بحرینی آل خلیفہ حکومت اپنی آمریت بچانے کے لیے مظاہرین کو سعودی فوجوں کی مدد سے کچل رہی ہے۔ انسانی حقوق کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر نے سعودی جیل میں انسانی حقوق کے سرگرم عمل کارکن محمد القحطانی کی صورتحال کو نہایت تشویشناک قرار دیا ہے۔ سعودی عرب میں انسانی حقوق کے سرگرم عمل کارکن محمد القحطانی کو مارچ 2013 میں گرفتار کر کے 15 برس قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ انسانی حقوق کے امور میں اقوام متحدہ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق انسانی حقوق کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب میں انسانی حقوق کے سرگرم عمل کارکن محمد القحطانی کو جیل میں کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کے وکیلوں تک کو ان سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ سعودی حکام نے جیلوں میں بند سیاسی اور انسانی حقوق کے سرگرم عمل کارکن قیدیوں کی تعداد کا کبھی اعلان نہیں کیا، جبکہ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں نے اپنے ذرائع کی بنیاد پر یہ تعداد تقریباً 30,000 بتائی ہے، جو جیلوں میں اظہار آسانی کے ساتھ ابتر صورتحال میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔
روسی وزارت دفاع نے کہا کہ جنگ کے مختلف محاذوں پر 350 یوکرین فوجی کو ہلاک اور امریکہ کے فراہم کردہ ہمارس میزائلوں کے ایک گودام کو تباہ کر دیا گیا۔ دوسری جانب امریکہ میں روسی سفیر نے یوکرین کی جانب کسی بھی اشتعال انگیز اقدام کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کی جاری کردہ تازی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوگانسک کے کوبیانسک سیکٹر پر ہونے والے لڑائی میں 60 جبکہ شمالی دونیسک سیکٹر پر 100 اور جنوبی دونیسک سیکٹر پر دونیسک سیکٹر پر 80 یوکرین فوجیوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں درجنوں غیر ملکی ایجنٹ بھی شامل ہیں جن کا تعلق امریکہ، برطانیہ اور پولینڈ سے بتایا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روسی فوج نے خرسون سیکٹر پر یوکرینی فوج کی 12 تخریبی اور جاسوسی کارروائیوں کو ناکام اور کم سے کم 110 یوکرینی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ روسی فوج نے نوکولائف، خرسون اور خارکیف میں یوکرینی فوج کے 6 ہیلی کاپٹروں کو بھی مار گرانے کا اعلان کیا، جن میں ایک M8 ہیلی کاپٹر بھی شامل ہے۔ دوسری جانب امریکہ میں روسی سفیر اناتولی آنتونوف نے ایک بار پھر خبردار کیا کہ حکومت یوکرین ڈولٹی بم کے استعمال یا کسی ایٹمی سانے جیسے خطرناک اور اشتعال انگیز اقدام کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ روسی سفارت خانے کے سرکاری ٹیلی گرام ہینڈل پر جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ آج ہمیں ایک تابکاری سانحے کی دھمکی کا سامنا ہے اور حکومت یوکرین کسی اشتعال انگیز اقدام کی منصوبہ بندی کر رہی ہے جس میں ڈولٹی بم کا دھماکہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات کے قریب بڑے پیمانے پر آگ لگنے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے اعتراف کیا کہ آتش زدگی کا واقعہ ڈیمونا ایٹمی بجلی کے مشرق میں واقع صہیونی بستی موشاف ایدان میں پیش آیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے اس واقعے میں ہونے والے جانی یا مالی نقصان کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا ہے۔ صہیونی میڈیا نے بدھ کے روز جنوبی علاقے میں اپنے ایک ڈرون طیارے کی تباہی کا بھی اعتراف کیا تھا۔ ڈرون طیارے کی تباہی اور اس میں ہونے والے ممکنہ جانی نقصان کے بارے میں بھی اسرائیل میڈیا نے کچھ نہیں بتایا۔ واضح ہے گزشتہ چند مہینوں دوران مقبوضہ سرزمینوں میں اس نوعیت کے متعدد واقعات رونما ہوئے ہیں۔ T20 ورلڈ کپ 2022 کے دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ نے ہندوستان کو بآسانی 10 وکٹ سے ہرا دیا۔ جمعرات کو آسٹریلیا کے شہر ایڈیلیڈ میں T20 ورلڈ کپ 2022 کے دوسرے سیمی فائنل میں ٹاس جیت کر انگلینڈ نے پہلے گیندبازی کا انتخاب کیا اور ہندوستان کو بلے بازی کی دعوت دی۔ ہندوستان نے مقررہ 20 اوور میں 5 وکٹ کے نقصان پر 168 رن بنائے اور انگلینڈ کو جیت کے لیے 169 رن کا ہدف دیا۔ ہندوستان نے بلے بازی شروع کی تو دوسرے ہی اوور میں اس کے اسلامی بلے باز لوکیش راہل 5 رن بنا کر ہی آؤٹ ہو گئے، لیکن پھر روہت شرما کا ساتھ دینے ویراٹ کوہلی آئے اور پھر دونوں نے پاور پلے میں کوئی وکٹ نہیں گرنے دیا اور 47 رن کی شراکت داری قائم کی۔ آج کے میچ میں ہندوستانی بلے باز سوریہ کمار یادو سے زیادہ توقعات وابستہ تھے، لیکن وہ چند بڑے شاٹ کھیلنے کے بعد عادل رشید کی ایک گیند پر چھکا مارنے کی کوشش میں کیچ دے بیٹھے اور 10 گیندوں میں 14 رن بنا کر پویلین واپس لوٹ گئے۔ ہندوستانی بلے بازوں میں ہاردک پانڈیا نے جارحانہ بلے بازی کی اور 33 گیندوں میں 5 چھکوں اور 4 چوکوں کی مدد سے 63 رن بنائے۔ ان کے ساتھ ہی ہندوستان کے معروف کھلاڑی ویراٹ کوہلی نے بھی ذمہ دارانہ اننگ کھیلی اور نصف سنچری پوری کی۔ انہوں نے 40 گیندوں میں 50 رن بنائے۔ ہاردک پانڈیا اور ویراٹ کوہلی کی شراکت داری نے ہندوستان کے اسکور میں 61 رن کا اضافہ کیا۔ 169 رن کے ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کے سلامی بلے بازوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ جوس بٹلر نے 80 اور ہیلز نے 86 رن بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے۔ اب اتوار کو فائنل میچ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔